اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. آج جو موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ موضوع انتہائی اہم ہے، سننے کے لائق ہے، اور خاص طور پہ یہ طالب علموں کے لیے ہے کہ طالب علم کیا ہوتا ہے، طالب علم کسے کہتے ہیں، طالب علم کی خصوصیت کیا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ طالب علم کے اندر 4 رگیں ہونی چاہیے. 4 رگیں طالب علم میں ہونی چاہیے. پہلی رگ کون سی؟ پہلی رگ جد و جہدی، کہ اس کو معاملات میں جد و جہد کرنے کی عادت ہونی چاہیے، علم میں جد و جہد کرنے کی عادت ہونی چاہیے. جو پڑھ لیا سو پڑھ لیا نہیں، اس کے اندر تدبر کرنا، فکر کرنا، غور کرنا، اپنے علم کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کرتے رہنا. جتنے علماء اور مراجع عظام آپ دیکھیں گے سفید ریش ہیں، انتہائی بزرگ شخصیت ہو چکے ہیں، مگر پھر بھی کتابوں کے ساتھ ہیں، احادیث کی کتب کے ساتھ ہیں، اور اپنے علم میں مسلسل اضافہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. جس بندے کے اندر یہ رگ جد و جہدی نہیں ہوتی وہ پھر ایسا ہی ناقص قسم کا طالب علم بنتا ہے کہ جو 1.5-2 سال مدرسے میں لگا کر پھر آ کے ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے، محراب مسجد میں ٹھہر جاتا ہے، اور وہ چیزیں بیان کرنا شروع کر دیتا ہے جس سے دین محمد اور آل محمد علیہ السلام کا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہوتا. جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. اور میں اپنے ان بہنوں بیٹیوں سے، اپنے ان جوانوں سے، اپنے بھائیوں بیٹوں سے کہ جو ابھی فرصت کے لمحات جن کو دستیاب ہیں، مثلا ابھی بیٹیاں ایسی جن پہ بھی ذمہ داریاں نہیں آئیں گھر گھرستی سنبھالنے کی، وہ بیٹے ایسے جن کے اوپر ابھی گھر کے معاملات کو سنبھالنا، چلانا، کما کے لانا اور کھلانا، یہ ذمہ داریاں ابھی نہیں آئیں. یہ ابھی آئیڈیل ایج ہے کہ جتنی جد و جہد کر سکتے ہو دین کے معاملات میں جد و جہد کرو، علم کے معاملات میں جتنی جد و جہد کر سکتے ہو کرو. کہ روایات میں ملتا ہے کہ جس وقت قرآن مجید کی سورہ مبارکہ سورہ مریم کی غالباً آیت نمبر 25 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ جناب مریم علیہ السلام جب وہ کھجور کے تنے کے نیچے بیٹھی ہیں تو اس وقت پروردگار نے حکم دیا کہ مریم اس کھجور کے تنے کو ہلاؤ اور جو کھجوریں، جو خرمے گریں اسے کھا لو. جو تفاسیر اثنا عشری ہے اس کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ جناب مریم نے پروردگار سے اس وقت میں ایک سوال کیا کہ پروردگارہ، جب میں محراب کعبہ میں تھی، محراب مسجد میں ہوا کرتی تھی، اس وقت تو مجھے بغیر کسی محنت کے رزق عطا ہوتا تھا، وہاں پر بغیر مانگے مجھے ملا کرتا تھا، مگر آج جہاں پر مجھے کھجور کو ہلانے کیا کیوں حکم ہوا ہے کہ میں ہلاؤں گی تو خرمے مجھے ملیں گے؟ تو اس وقت آواز رب العزت آئی کہ مریم اس وقت تو صاحب اولاد نہیں تھی، تیری توجہ مکمل طور پر میری طرف تھی، اور میری توجہ ہر وقت تیری طرف تھی، اور تیری ہر ضرورت کو میں نے خود پورا کر دیا بغیر تیرے کہے. مگر اب تیری توجہ میری طرف پوری طریقے سے نہیں ہے، کیونکہ وہ ٹائم جو تو اپنے بچے کو دے گی وہ میری توجہ سے تیرا ذہن ہٹ جائے گا، میری عبادت سے تیرا ذہن ہٹ جائے گا، تو اس کی طرف متوجہ ہوگی. تو اب جب میری طرف توجہ کم ہے، میری طرف کی بھی توجہ بٹ گئی ہے، تو اب تجھے پھر خود محنت کرنی پڑے گی، خود جد و جہد کرنی پڑے گی. تو جب تک یہ فرصت کے لمحات ہیں میرے بھائیوں کے پاس، میری بہنوں کے پاس، تو جتنی زیادہ جد و جہد کر سکتے ہیں، جتنی زیادہ کوشش کر سکتے ہیں، یہ کوشش کرنی چاہیے. پروردگار کا نور نازل ہوتا ہے، پروردگار کے ملائکہ کا نور نازل ہوتا ہے. اور بالکل ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے مثال دی
کہ جب انسان کی توجہ بٹی ہوئی ہوتی ہے تو معاملات کیسے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب کسی رن وے پر کوئی جہاز لینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کنٹرول ٹاور سے اگر اس کا رابطہ ہو تو کنٹرول ٹاور والے کہہ دیں کہ فضا میں یا رن وے پر کبھی کوئی ایک جہاز دوسرا موجود ہے، آپ جب تک یہ موجود ہے تب تک فضا میں چکر لگائیں یا کسی اور قریبی ایئرپورٹ پہ لینڈنگ اپنے جہاز کی کر لیں۔ یہی طریقہ ہمارے دل کی کیفیت کا ہے۔ اگر اس دل کی رن وے پر کوئی اور جہاز پہلے سے رکا ہوا ہے تو وہ نیا جہاز جو نور پروردگار ہے، جو ملائکہ کا نور ہے، وہ اس پر نہیں آتا، وہ پھر واپس چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہمارا جس طریقے سے دھیان ہونا ہے ویسا دھیان ہمارا موجود نہیں ہوتا پروردگار کی بارگاہ میں۔ تو یہ جب تک فرصت ہے تب تک ہمیں پروردگار کے ساتھ لگاؤ کرنے کے لیے، علم دینیا میں اپنے اضافے کے لیے ہر وقت جدوجہد کرنی چاہیے۔ اس جدوجہد کے سلسلے کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے تھے کہ جناب سرور کائنات نے مجھے 1000 باب تعلیم دیے، میں نے ہر باب میں 1000 باب جو ہے مزید اس میں اضافہ کیا، یعنی کہ اتنی جدوجہد کرتے رہے اور اتنا علم کو بڑھاتے رہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری رگ ہے وہ رگ مقدسی طالب علم کے اندر موجود ہونی چاہیے کہ طالب علم کا لگاؤ ہو مقدسات سے، تہجد گزار ہونا چاہیے، مستحبات پر عمل کرنے والا، محرمات سے بچنے والا، واجبات کو وقت پہ ادا کرنے والا، قرآن مجید کی ضرور بضرور تلاوت کرنے والا، زیارت ناہیہ کی تلاوت کرنے والا۔ اسی طریقے سے کوئی دن اپنا ایسا خالی نہ چھوڑے کہ جب قرآن کی تلاوت نہ کی جائے۔ اب ہمارے سامنے بہت زیادہ مثالیں ہیں، آیت اللہ امام خمینی کی بھی، اور اسی طریقے سے علی خان منائی جو ہیں علیہ رحمہ، وہ تمام افراد، یہ تمام جتنے مراجع مجتہدین، یہ جتنی زندگی کی مصروفیات کیوں نہ ہو، یہ ضرور ضرور نماز کو اول وقت میں ادا کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرتے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی کے بارے میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ اپنی اتنی زیادہ مشکل زندگی، جو بڑے بڑے لوگوں سے ملنا تھا، انقلاب کے معاملات تھے، سارا کچھ تھا، لیکن کبھی بھی مستحبات سے مستحب جو ہے امام خمینی کا کبھی نہیں چھوٹا۔ اول وقت جب بھی نماز کا ہوا تمام میٹنگیں کینسل ہو گئیں، تمام گفت و شنید ختم کر دی گئی، اور اس رگ مقدسی اگر موجود نہ ہو، ٹھیک، رگ مقدسی، رگ جدوجہدی موجود ہے، کوشش ہے کرنے کی، لیکن رگ مقدسی موجود نہیں ہے تو وہ بندہ پھر ایسا ہے کہ علماء فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی باتوں میں تاثیر موجود نہیں رہتی۔ جو خود شب بیدار نہ ہوگا، جو خود تہجد گزار نہ ہوگا، جو خود قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا نہ ہوگا، جو خود مستحبات پر عمل کرنے والا نہ ہوگا، جب وہ تقاریر کرتا ہے، جب وہ تبلیغ کرتا ہے تو اس کی تبلیغ میں تاثیر نہیں رہتی، وہ خود عمل کرے۔ اسی طریقے سے ایک عالم دین کا حوالہ بھی ملتا ہے کہ ان سے جب انہوں نے کتاب جو لکھی تھی، وہ دین کے قوانین کی مشہور و معروف کتاب انہوں نے تحریر کی، اور طالب علم چاہتے تھے کہ ہم ان سے درس لیں، تو انہوں نے فرمایا کہ جو نماز مغرب کا وقت ہوتا ہے نا، اول وقت نماز مغرب کا، وہ میرا ٹائم ہے درس کا۔ اب وہ ایسے ہی تھے عالم دین کہ وہ اس اول وقت کو رگ مقدسی ان کے اندر متحرک نہیں تھی۔ اب اول وقت انہوں نے کہا کہ ہم نے تو آغا صاحب کے وہاں جا کر مسجد میں اول وقت میں نماز ادا کرنی ہوتی ہے، تو آپ مہربانی کر کے دوسرا ٹائم ہمیں دے دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے پاس اگر پڑھنا چاہتے ہو تو فقط یہی نماز مغرب کا جو اول وقت ہے یہی ہے، اس کے علاوہ ٹائم نہیں ہے۔ تو وہ طالب علم کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ درس شروع بھی ہوا، کچھ دن بچے وہاں پڑھنے کے لیے گئے بھی، مگر آہستہ آہستہ بچوں نے جانا چھوڑ دیا، آہستہ آہستہ وہ درس ہی ختم ہو گیا۔ اس کے علاوہ کیا دیکھا کہ انہوں نے مدرسہ چھوڑ دیا اور کسی کالج میں ڈیوٹی کرنا شروع کر دی، اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنا جو ایک خاص لباس تھا امامہ اور ابا کا، وہ بھی اتار دیا،
اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہوں نے اپنی داڑھی کو بھی صاف کر دیا، شیو کروا لی۔ کیوں؟ کیونکہ رگ جدوجہدی موجود تھی تو اتنی بڑی علم کے قانون کی کتاب لکھی تھی، مگر رگ مقدسی موجود نہیں تھی۔ واجبات پہ قائم رہنا، مستحبات کو ادا کرنا، محرمات سے بچنا، مکروہات سے پرہیز کرنا، یہ چیزیں موجود نہیں تھیں۔ اگر کوئی طالب علم چاہتا ہے کہ اس کے اندر رگ مقدسی متحرک رہے تو اسے چاہیے کہ اپنا معمول بنا لے کہ کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ قرآن کی تلاوت نہ کی جائے۔ اس کے علاوہ جو تیسری رگ کسی طالب علم میں ہونی چاہیے وہ ہے رگ توسلی۔ اگر رگ توسلی موجود نہیں تو پھر انسان کو باقی دو رگیں جو ہیں وہ فائدہ نہیں دیتی، جدوجہدی کا بھی مقدسی کا بھی۔ یہ فائدہ اصل تب ہے جب رگ توسلی ہو۔ علماء فقہ فرماتے ہیں کوئی درس ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں آل محمد علیہ السلام کے مصائب اور فضائل بیان نہ کیے جائیں، بیان کیے جائیں، توسل کیا جائے۔ اور خاص طور پہ آج کے زمانے میں ہر ایک کو، اور بالخصوص نوجوان بیٹے بیٹیوں کو چاہیے کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف سے جتنا توسل کر سکتے ہیں اتنا توسل کریں۔ بہت بڑے ایک آیت اللہ گزرے، وہ زیارت جامعہ پڑھ کے وہ ملک الموت کو ہدیہ کیا کرتے تھے کہ جب روح قبض کرنے کا وقت آئے تو یہ میری روح آسانی سے قبض کرے۔ اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر علماء توسل کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک عالم دین نے اپنی جب حالات زندگی بتائے تو بتاتے ہیں کہ میں جب حمام میں نہانے کے لیے گیا اور عقیق کی انگوٹھی اتار کے رکھی تو وہ مل نہیں تھی رہی، تو میں نے اسی وقت 1000 مرتبہ صلوات یعنی کہ 10 تسبیح درود کی پڑھ کے جناب ام المؤمنین کو میں نے ہدیہ کیا کہ وہ انگوٹھی پانی پر تیرتی ہوئی مجھے نظر آ گئی۔ کہ اپنے آپ کو عادی بنائیں توسل کرنے کا، اپنے آپ طبیعت کے اندر توسل کو لے کر آئیں، اپنی دعاؤں میں توسل کو لے کر آئیں، اپنی باتوں میں توسل کو لے کر آئیں۔ یہاں تک مراجع علماء کے مدارس میں یہ ملتا ہے کہ جب بھی ایام عزا شروع ہوتے تھے تو یہ درس ختم کر دیا کرتے تھے اور یہ بتایا کرتے تھے کہ اصل درس ہے ہی یہ کہ ذکر محمد اور آل محمد علیہ السلام کیا جائے، ذکر فضائل اور ذکر مصائب آل محمد یہ اصل درس ہیں۔ یہ زارا زارابو والی گردان جو ہے یہ فرعی قسم کا درس ہے کہ لازم درس جو کی تقبیت ہے، درس کی جو جڑ ہے، درس کی جو زندگی ہے وہ آل محمد علیہ السلام سے توسل ہے اور وہ ان کا ذکر فضائل اور ذکر مصائب ہے۔ اس کے علاوہ چوتھی رگ جو طالب علم میں موجود ہونی چاہیے وہ رگ عوامی موجود ہونی چاہیے کہ جتنا بھی پڑھا لکھا ہو، جتنا بھی عالم بن چکا ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے اندر عاجزی و انکساری ایسے رکھے جیسے ایک عام عوامی افراد کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اب یہ کرنا کہ میں 2 دن مدرسے ہو کر آیا، سال پڑھ لیا، 8 سال پڑھ لیا، اب میری نظر کسی عام آدمی پہ پڑھ نہیں رہی، میرا بیٹھنا اور طرح کا، میرا اٹھنا اور طرح کا، میرے گفتگو کا انداز میں تکبر نظر آئے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جس کے اندر علم حاصل کرنے کے بعد تکبر پیدا ہو جائے وہ سمجھ لے کہ ابھی یہ علم کے پہلے زینے پر ہے۔ جتنا بڑا عالم بن چکا ہے، جتنا بڑا اپنے آپ کو وہ حجت الاسلام سمجھنا شروع ہو چکا ہے، لیکن اگر طبیعت میں تکبر ہے تو علم کے پہلے زینے پہ موجود ہے، ابھی علم کے زینے اس نے طے ہی نہیں کیے۔ آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے کہ میرا جو گھر تھا، میرا جو حجرہ تھا وہ بہت چھوٹا تھا، 2 افراد کی جگہ تھی، تو ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر، میرے ساتھ امام خمینی بیٹھ کر جب بھی ایام عزا، ایام شہادت ہوتے تھے تو ہم دل بھر کے ماتم کیا کرتے تھے۔ ماتم کریں، عوامی طور پر ان کے تقریبات میں شریک ہونا، لوگوں کے ساتھ لوگوں کی طرح بیٹھنا کہ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں کے ہجوم میں کوئی بیٹھا ہوا دیکھتا تھا تو وہ پہچان نہیں پاتا تھا کہ ان میں سے اللہ کے نبی کون ہیں، کہ مسند کوئی الگ نہیں لگی ہوئی۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ بیٹھ کر
ایک کنارے پر کھانا کھا رہے تھے تو جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، تو جناب سرور کائنات نے ان کے پاس کھڑے ہو کر دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کاش ہمارے پاس کوئی جگہ ہوتی کہ جہاں پر آپ کو بٹھاتے، کھانا کھلاتے۔ تو اس جناب رسول خدا نے فرمایا کہ جس جگہ پر تم بیٹھے ہو مجھے بہت خوشی ہوگی اگر میں اسی جگہ پر تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں۔ آپ سب کا سنا ہوا واقعہ ہے، جناب خدیجہ نے جب اپنے غلام میسرہ کو بھیجا تھا تجارت والے قافلے کے ساتھ، جب جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ ساتھ گئے تھے، تو اس وقت جب پوچھا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے کہ کیا دیکھا ہے جناب سرور کائنات کی سیرت میں، ان کے کردار میں، ان کی عادات میں، تو اس نے کیا کہا تھا؟ غلام نے یہی کہا تھا، یہ ہمارے ساتھ کھاتے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، یہ سامان ہم غلاموں کے ساتھ لادتے بھی تھے، یہ ہمارے ساتھ اتارتے بھی تھے، یعنی کہ ایسے ہو کے نبی رہتے تھے، اس طریقے سے نبی رہتے تھے ان کے ساتھ کہ اپنے آپ کو سب سے نمایاں کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے۔ یہی ضرورت ہے، اسی رگ کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی صحیح طالب علم بننا چاہتا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ اپنے اندر رگ عوامی کو بھی زندہ رکھے۔ جتنا بڑا عالم ہے اس کو چاہیے کہ عوام کے ساتھ جب تک گھل مل کے نہ رہے گا، ان جیسا ہو کے نہ رہے گا، تب تک اسے طالب علم کہلایا جانے کا حق نہیں ہے، وہ طالب علمی کا حق ادا نہیں کر رہا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو صحیح معنوں میں طالب علم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔